اشعار، قیامت اور آخرت کی تفصیلات۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشہر تسألونی عن الساعة وانما علمها عند اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ماہ پیشتر پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ کب ہوگی، تو جان لو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی نہیں، کیا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوچنا کہ آپ علیہ السلام کو تو پتہ ہے ساری باتیں، غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو بتا دیا وہ پتہ ہے، جو نہیں بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ ہر کسی سے زیادہ اللہ پاک نے علم دیا، پر سارا علم، ہر چیز کا علم، یہ سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ قیامت قریب ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھیجا گیا ہوں اس حال میں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں کہ ان کے درمیان کسی نئی امت اور کسی نئے نبی کا دور نہ ہوگا، لہذا اس کو بہت دور سمجھ کر بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، ایسے اشارہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کیا فاصلہ ہوتا ہے، اس طرح مجھ میں اور آخرت میں قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے، ایسا فاصلہ ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی نئی امت نہیں ہے، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، تو اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی بس ان قریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔ یہ پورا کپڑا پھٹ گیا، بس کپڑے کے دو حصے ایک دھاگے سے بس ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک دھاگا کتنا کو مضبوط ہوتا ہے، وہ دو دھاگا بھی ٹوٹ گیا تو بس کپڑا الگ۔ فرمایا کہ میری دنیا کی مثال، دنیا کی اور آخرت کی، دنیا کی مثال اس طرح ہے، اور یہ آخری دھاگا میرا دور ہے کہ جس کے ختم ہونے پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ عن نبی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقمه وسمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ، فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر خوش اور بے غم رہ سکتا ہوں، میں کیسے خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے، اور اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو دنیا کو ختم کر دینے کے لیے سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ یعنی جب مجھے اس واقعے کا علم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی سے رہ سکتا ہوں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت تھی کہ امت کو بھی یہ سکھایا ہے کہ بے خوف اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا ہے اور ہر وقت آخرت کی تیاری رکھنی ہے۔ کسی وقت بھی ہماری موت آ جائے، قیامت کا واقعہ پیش آ جائے، کیا حادثہ پیش آ جائے، ہر ایک چیز کے لیے تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ جس کا سفر کا پتہ نہ ہو کہ اچانک شروع ہو جائے، تیاری اس کی ہو ہی رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں کیسے سکون کے ساتھ بے خوف رہ سکتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ جو سور پھونکے جانے والا فرشتہ ہے، جس کو سور پھونکنے کا حکم کیا جائے گا، وہ فرشتہ، اس نے وہ سور اپنے منہ میں لیا ہوا تیار بیٹھا ہے، اس نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، جیسے کوئی شخص کسی پیغام کے انتظار میں، کسی آواز کے انتظار میں، ایسے اس کو ہے کہ وہ جیسے آواز ہے، جیسے پیغام، جیسے حکم ہو تو وہ فوراً سور پھونک دے۔ تو کیسے میں سکون سے رہ سکتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے
کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت زبردست یہ وظیفہ ہے، بہت زبردست اس کے فضائل اور اس کے فوائد ہیں، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک عافیت فرمائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ قیامت کی قریبی علامات، جی قیامت جو ہے وہ کب آئے گی کسی کو نہیں پتہ، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی کچھ علامات کو بیان کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آ سکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو جو وقوع میں ترتیب کے بغیر یوں ہیں۔ جو وقوع میں ترتیب کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ 10 تو بتا دیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب یہ ہوگی، ترتیب دوسری روایات میں دوسری بتائی ہے جہاں پر ترتیب ذکر ہے۔ بہرحال یہاں اس حدیث میں بغیر جو ہے نا وہ ترتیب کا ذکر کیے 10 بس گنوائی ہیں۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابت الارض زمین کا چوپایا، نمبر 4 مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اترنا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظہور، 7 8 9 3 خسف یعنی زمین میں دھنسنے کے واقعات، ایک مشرق میں یہ 7واں، ایک مغرب میں 8واں اور ایک جزیرہ عرب میں 9ویں علامت، 10واں اور سب سے آخر میں وہ آگ جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ہنکا کر محشر یعنی وہ زمین جس کے مقابلے میں قیامت کے دن کی محشر کی زمین ہوگی اس تک لے جائے گی۔ جی ہاں، تو یہ علامات قیامت سے پہلے ہونے والی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک ایسے خلیفہ اور حکمران یعنی مہدی علیہ السلام ہوں گے جو لپ بھر بھر کر مال تقسیم کریں گے اور اس کو شمار نہ کریں گے۔ ایسی فراوانی، ایسی جو ہے نا وہ کشادگی، اللہ رب العزت زمین کے ایسے خزانوں کو جو ہے نا وہ زمین اگال دے گی۔ اللہ رب العزت اس کو حکم دیں گے کہ اتنا زیادہ مال ہوگا کہ لپ بھر بھر کر یعنی ہاتھ بھر بھر کر، مٹھیاں بھر بھر کر جو ہے نا وہ تقسیم کیا جائے گا مال، اور شمار نہیں کریں گے، یہ اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، کوئی کمی کا خوف ہی نہیں۔ شمار کر کے گن گن کر تو وہ دے جو جس کے پاس جو ہے نا وہ گنتی کا ہو۔ تو اتنے اللہ رب العزت اس زمانے میں فراوانی کریں گے کہ اس طرح دیں گے وہ۔ بعض علامتوں کی تفصیل، امام مہدی علیہ السلام، جی ایک علامت جو ہے وہ قرب قیامت کی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اس کی کچھ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وفي روایت يواطئ اسم ابيه اسم ابي۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تب تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت یعنی میری اولاد میں سے ایک شخص عرب اور ان کے تابع تمام اہل اسلام کا حکمران نہ بن جائے۔ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا، اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ، اس کے والد کا نام عبداللہ، ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ امام مہدی ہیں۔ حضرت عن ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المہدی من اولادی من اولاد فاطمہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ہو رہی ہے کڑکڑ آواز آ رہی ہے، کسی کا کوئی انمیوٹ تو نہیں ہو گیا؟ اب نہیں آ گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل میں اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے چوڑی پیشانی والے
اور بلند ناک والے ہوں گے. جی ان کی کچھ جو ہے وہ ظاہری علامت بھی بتا دی کہ پیشانی چوڑی، بلند ناک والے ہوں گے. وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پورا بھر دیں گے جس طرح وہ پوری ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی. یعنی جس وقت جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا عروج ہوگا اس وقت ان کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد وہ ایسا انصاف کریں گے کہ جتنا ظلم تھا، جتنی اندھیری تھی، اتنی ہی روشنی ہو جائے. جی ہاں، جنگوں سے فارغ ہو کر اسلام کے غلبے کے ساتھ وہ 7 سال تک حکمرانی کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بھری ایک بڑی مصیبت اور آزمائش کا ذکر کیا. ظلم سے بھری ایک بڑی مصیبت اور آزمائش کا ذکر کیا جو مسلمانوں پر آئے گی. اس دوران ظلم بہت ہوگا، یہاں تک کہ آدمی ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہ پائے گا. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ میری نسل اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پورا بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے پوری بھر گئی تھی. اس کی خدا خوفی، للہیت اور اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آسمان والے فرشتے اور زمین والے انسان و حیوان اس سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی بارش کے کچھ قطرے بھی نہ روکے گا. آسمان اپنی بارش کے کچھ قطرے بھی نہ روکے گا مگر یہ کہ ان کو موسلا دھار برسائے گا. یعنی جو ضرورت کی بارش ہوتی ہے وہ بر وقت ہوا کرے گی، اللہ کے راضی ہونے کی علامت. آسمان اپنی بارش کے کچھ قطرے بھی نہ روکے گا مگر یہ کہ ان کو موسلا دھار برسائے گا، اور زمین اپنی تمام پیداوار نکالے گی. یہاں تک کہ زندہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جو لوگ ظلم کے زمانے میں مر چکے وہ اس امن و عیش کے زمانے میں زندہ ہوتے. وہ صاحب حکمران بننے کے بعد 7 یا 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے. صحیح. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے ایک حکمران کی وفات پر اصحاب رائے لوگوں میں بڑا اختلاف واقع ہوگا کہ اب کس کو حاکم مقرر کیا جائے. ان حالات میں مدینہ والوں میں سے ایک صاحب اس ڈر سے کہ کہیں ان پر حکمرانی کا بار نہ ڈال دیا جائے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے. ہوں گے وہ کہاں پہ؟ پہلے مدینہ. وہاں سے جو ہے وہ کہیں کے امیر بننے سے، حکمران بننے سے، ذمہ داری سے، بڑی ذمہ داری ہے اس سے بچنے کے لیے. جی ہاں، یہ بھی اللہ والوں کی علامت، دیندار لوگوں کی علامت، صحابہ کی جو ہے نا وہ علامت. وہ امارت سے ڈرتے تھے. جی ہاں، طاقت سے آج جو ہم چاہتے ہیں، جی ہاں اس سے بچتے تھے، ان چیزوں سے بچتے تھے. ہاں جی، غرور اور تکبر نہیں ہوتا تھا ان میں، عاجزی ہوتی تھی جس وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہیں ہم سے ظلم نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے اوپر وبال آ جائے. مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ سے جائیں گے لیکن ان کی شخصیت اور ان کے جوہر چھپے نہ رہ سکیں گے، اس لیے مکہ والوں میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کی ناگواری کے باوجود ان کو ان کے گھر سے نکال لیں گے اور مسجد حرام میں لے جا کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا حکمران بنائیں گے. یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. آس پاس کے حکمران ان کی حکمرانی اور امامت کو پسند نہ کریں گے اور شام سے ان کی طرف ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جس کو امام مہدی علیہ السلام کی تائید میں مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا. جب لوگ ان کی یہ تائید دیکھیں گے، یعنی ان کی ایسی مدد ہوگی کہ وہ راستے میں ہی زمین کے اندر چلا گیا. اللہ رب العزت نے ایسی ان کی مدد بھیجی. جب اللہ پاک ایسی مدد کرے گا تو جو لوگ ان کی اس مدد اور اس تائید کو دیکھیں گے اللہ کی جانب سے، تو ہر طرف سے لوگ ان کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ کر ان کے پاس آئیں گے. یہاں تک کہ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص کی جس کی ماں قبیلہ کلب کی ہوگی اٹھے گا. قریش میں سے ایک شخص جس کی ماں قبیلہ کلب کی ہوگی اٹھے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی حمایتوں کے خلاف ایک کلبی لشکر یعنی اپنے قبیلے کے لشکر بھیجے گا. بنو کلب کے لوگ ہیں جو ہے نا وہ اس وقت ہوں گے اور وہ ایک لشکر یہ تیار کر کے بھیجے گا. امام مہدی علیہ السلام کے لوگ اس لشکر پر غالب آئیں گے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکمرانی کریں گے اور اسلام زمین پر اپنی گردن ڈال دے گا، یعنی پوری زمین میں کامل اسلام کا نفاذ ہوگا۔ وہ حاکم ہونے کے بعد 7 سال تک رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حاکم بننے کے بعد 7 سال تک رہیں گے، حاکم بننے کے بعد 7 سال تک رہیں گے، ان کی وفات ہوگی اور مسلمان نماز جنازہ ان کا پڑھیں گے۔ دجال، دجال، جی ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیانی زمانے میں مشقت، شدت اور بلاؤں کے اعتبار سے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اسی لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پناہ خود مانگی ہے، امت کو سکھائی ہے کہ اس کے فتنوں سے پناہ مانگو، کہ اس کا فتنہ جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا فریب مکر بہت بڑا ہے، ظاہر میں جنت جہنم دکھائے گا اور جو ہے نا ایسی چیزیں دکھائے گا کہ انسان دھوکہ بھی کھا جائے گا اور انسان ڈر بھی جائے گا، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ کوئی اپنا خدا مان لیں گے، تو اس کا بڑا جو ہے نا وہ بڑا فتنہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال دعا مانگی ہے، اس کے پناہ سے بچنے کی، اس کی فتنے سے بچنے کی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا جس کا اکثر حصہ دجال سے متعلق تھا۔ آپ کے ارشاد میں یہ تھا، دجال ابتدا میں دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میرے بعد تو کوئی بھی نیا نبی نہیں ہوگا، پھر اس سے بڑھ کر بعد میں یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہارا رب ہے، پہلے کہے گا نبی، پھر کہے گا بڑھ کر کہ رب ہوں، حالانکہ اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، کیونکہ اس کو تم دیکھ رہے ہوگے جبکہ تم اپنے حقیقی رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ کو دنیا کے اندر، دنیا کی آنکھ جو ہے اس سے دیکھنے کی ہمارے اندر قوت نہیں، اور اللہ جل شانہ کا دیدار اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگے اور جنت میں جاؤ گے، اس وقت اپنے رب کو دیکھو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی ہوا اس نے اپنی امت کو قیامت، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نے اپنی امت کو قیامت اور قرب قیامت کی فتنوں سے ڈرایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کانے جھوٹے دجال سے ڈرایا۔ کانا، ایک آنکھ جس کی مسخ ہو، ایک آنکھ سے دیکھ نہ سکتا ہو، وہ کانا ہوگا اس، اور جھوٹا ہوگا دجال سے ڈرایا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ خدا تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جبکہ آگاہ ہو جاؤ کہ دجال کانا ہوگا اور بلا شبہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تو اس کا یہ عیب اس کے خدائی کے دعوے کے منافی ہے۔ اسی طرح اس کے دعوی خدائی کے خلاف ایک اور ثبوت یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کے بیچ میں کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جو اس کے کفر یا اس کے کافر ہونے کی واضح دلیل ہوگی۔ ایسے کاف فا را اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، کافر، کفر کی اس کی یہ واضح نشانی ہے کہ یہ کافر ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایسے عیبوں کے ساتھ خدا تھوڑی ہو سکتا ہے، خدا تعالی، اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دعوے خدائی کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے، اس کے خدائی کا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وفات پا جائے، کہ اس کے بعد جنت میں جا کر دیکھ سکتا ہے، جبکہ دجال کو تو لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور علاوہ ازیں ایک اور دلیل یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے بیچ میں اس کے کافر ہونے پر بطور علامت کا فارا لکھا ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اس روایت میں آتا ہے کہ اس کے
پیشانی میں کافر لکھا ہوگا، اور دوسری روایت میں کافارہ لکھا ہوگا، تو اس کے درمیان تطبیق یہ دے دی کہ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہونے کی کوئی ایسی علامت واضح ہوگی جو پچھلی روایت میں آ گئی کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو ہر شخص پڑھے گا جو دجال کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، جو اس کو یعنی جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا وہ پڑھ سکے گا۔ جو اس کو خدا مان لے گا اس کو یہ نہیں نظر آئے گا، جو اس کو نہیں مانے گا، جو جانے گا کہ اللہ اکیلا جو ہے نا وہ یہ جو ہے ہر عیب سے پاک، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کو اللہ رب العزت پھر اس بات پر پکا کرنے کے لیے اس کو وہ پیشانی پر جو لکھا ہوا ہوگا وہ دکھا دیں۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال سے متعلق مختلف باتیں بتائی ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ باتیں تم پر گڈ مڈ نہ ہو گئی ہوں، یعنی تمہارے لیے وہ یعنی مکس نہ ہو گئی ہوں، تمہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی خلجان پیدا ہو رہا ہو تو اب تم ان کو پوری طرح سمجھ نہ پائے ہو، چونکہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، وہ بہت شعبدے دکھا کر لوگوں سے اپنی خدائی منوانے کی کوشش کرے گا، اس لیے میں تمہیں خوب واضح طور سے سمجھا دیتا ہوں۔ مسیح دجال سرخی مائل رنگ کا، بڑے جسم والا لیکن نسبتاً چھوٹے قد والا ہوگا، اپنی جو ہے نا وہ اپنے جسم کے بھاری ہونے کے اعتبار سے اور بڑے جسم ہونے کے اعتبار سے اس کا قد جو ہے نسبتاً کم ہوگا، اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، پاؤں کا رخ اندر کی طرف ہوگا، اس لیے ایڑیاں ایک دوسرے سے دور اور پاؤں کے پنجے ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، ایسے پاؤں کے پنجے ایک دوسرے سے قریب اور ایڑیاں ایک دوسرے سے دور، ایسے ایسے اس کا پیر ہوں گے۔ جی ہاں، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی دونوں ہی آنکھیں عیب دار ہوں گی، ایک آنکھ یعنی دائیں سپاٹ ہوگی، نہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ ہی اندر کو دھنسی ہوئی ہوگی، اس میں بھی ناخونہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہوگی، یعنی جو اس کی آنکھ صحیح ہے، اس کی آنکھ جو سی صحیح ہے اس آنکھ میں بھی عیب ہے اور اس کی بینائی بھی کمزور ہوگی، اور جبکہ دوسری یعنی بائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، جیسے آپ ایسے اگر اس کو فیل کریں ایسے اوپر سے تو ایسے ابری ہوئی، جیسے انگور کا دانا، ایسے انگور کا دانا کسی نے آپ پھنسا دیا باہر تو وہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہو، جی ہاں ابری ہوئی ہوگی، اس کے روب اور دبدبہ اور شعبدہ بازیوں کی وجہ سے اگر تم کو اشتباہ ہو جائے تو کم از کم اتنی بات تو یاد رکھنا کہ تمہارا حقیقی رب کانا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ ایک نہر پانی کی ہوگی، اس نہر کے ساتھ باغ بھی ہوگا، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ اس میں اپنے ماننے والوں کو داخل کرے گا، اس کے ساتھ ایک نہر ہوگی، ایک باغ ہوگا، جو مانے گا اس کی بات وہ اس کو اس میں داخل کرے گا تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو جائیں۔ جس کو لوگ پانی دیکھتے ہوں گے اور اچھا، اور ایک نہر سی آگ کی ہوگی، ایک پانی کی نہر، ایک پانی ہوگا اس کے ساتھ اور نہر اور آگ بھی ہوگی ساتھ میں، جس میں وہ اپنے نہ ماننے والوں کو داخل کرے گا۔ جس کو لوگ پانی دیکھتے ہوں گے وہ اپنے اثر کے اعتبار سے جلانے والی آگ ہوگی کہ جہنم کی آگ میں داخلے کا باعث ہوگی۔ جی ہاں، اس کی جو بات مان لے گا وہ اس کو بڑا اعزاز اور اکرام کرے گا، اس وقت تو اس کو مزہ آئے نہ آئے، لیکن اس کی وجہ سے جہنم اس کے لیے ہو رہی ہوگی، تو وہ اس کو خدا مان لے گا تو ظاہر ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو خدا مانے گا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ میں داخلہ کا باعث ہوگی۔ اور جس کو لوگ آگ دیکھتے ہوں گے وہ اپنے اثر کے اعتبار سے ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگی کہ اگرچہ وہ لوگ آگ میں جل جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جلنے کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے اور ان کی موت بڑی راحت سے آئے گی، اور موت کے بعد ان کو جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی میسر ہوگا۔ تو جس کسی کو صورتحال سے سابقہ پیش آئے وہ اس میں داخل ہو، جس کو وہ آگ دیکھتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اثر کے اعتبار سے ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ فائدہ، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کا حقیقی معنی مراد ہے اور اس کی آگ داخل ہونے والوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض روایت میں چونکہ یہ آتا ہے کہ وہ جل جائے گا، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ٹھنڈی میٹھی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے اللہ رب العزت اس کو سلامتی والا بنا دے اور کوئی اس میں واقعی جل بھی جائے، اور کسی کے اوپر اللہ رب العزت ایسا کسی کی وجہ سے ظاہر بھی کر دیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، ماننے والوں کو، کہ نہیں
یہ تو جو ہے نا وہ ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی میٹھا باغ ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی یعنی ان کی بڑی تعداد دجال کی پیروی کرے گی، اور وہ سب چوغا نما تیلسان اوڑے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس اس قسم کا ہوگا۔ جی، چوغا نما ایک جس طرح ہمارا چوغا سا ہوتا ہے، بڑا بڑا لباس ہوگا، اس طرح کا ان کا کوئی بڑا لباس ہوگا جس کو تیلسان بولتے ہیں۔ یہ اوڑے ہوئے ہوں گے وہ لوگ جو یہودی ہوں گے 70,000۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح الدجال مشرق کی جانب سے مدینہ منورہ کا قصد کر کے آگے آئے گا، یعنی وہ مشرق کی جانب سے ہوتا ہوا مدینہ کی طرف اب آنے کی کوشش کرے گا، مدینہ کا قصد کرے گا، اس طرف کا سفر کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے پڑاؤ کرے گا، یہاں تک تو پہنچ جائے گا۔ فرشتے اس وقت مدینہ منورہ کے پہرے پر مامور ہوں گے، اس کو مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور اس کو شام کی جانب موڑ دیں گے، اور وہیں یعنی اس کے باب لد نامی ایک مقام میں وہ ہلاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہوگا، وہ اس کو قتل کریں گے، اس کی شاید تفصیل آگے آ جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال کا رعب اور خوف مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوگا، جس کا ایک باطنی سبب یہ ہوگا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں داخلے کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مامور ہوں گے۔ ان فرشتوں کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو خوف محسوس نہ ہوگا۔ جی ہاں، مدینہ کے اندر دجال نہیں آ سکتا، مکہ بھی آتا ہے، یہاں پر مدینہ آیا، روایات میں مکے کا بھی ذکر آتا ہے، مکہ اور مدینہ نہیں آ سکتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دجال کا نکلنا سنے تو وہ دجال سے دور ہی رہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں جاتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے، نہیں، اس کا فتنہ بڑا سخت ہے، اگر دور رہ سکو تو دور ہی رہے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اچھے بھلے لوگوں کا اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، آدمی جو اپنے مومن ہونے پر یقین رکھتا ہوگا، یعنی جس کا اچھا بھلا ایمان ہوگا، وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر دجال سے بات کرنے اور تحقیق کرنے کے لیے اس کے پاس جائے گا۔ دجال دین کے بارے میں جو عجیب و غریب شکوک و شبہات اٹھائے گا، ان سے متاثر ہو کر وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ اس لیے اگر کسی کوئی سنے اس کے بارے میں اور اس سے دور رہ سکے تو دور ہی رہے، فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص طور سے وہ لوگ جو علم میں پختہ نہیں ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی ایسا شخص جو غیر مستند ہو اور جس پر علماء حق مطمئن نہ ہوں، اگر ہم نے اس کی دینی تقریر یا درس سن لیا یا اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لی تو کیا ہوا؟ انسانی ذہن کو کوئی بھی نقطہ پسند آ جائے، خواہ وہ دلائل کے اعتبار سے غلط ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل میں سما جائے، پھر لاکھ صحیح دلائل کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ انسانی دل و دماغ کوئی منطق کی کتاب یا فقط کمپیوٹر نہیں ہے کہ بس صحیح دلائل ہی کو دیکھے گا، اس کے اندر کسی صحیح یا غلط بات کے پسند آنے پر جم جانے کا رجحان و میلان بھی موجود ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے سے پرہیز کرے۔ جی ہاں، جو مختلف فتنے ہیں اس دنیا کے اندر، اور آج کل تو خاص طور سے میڈیا کے دور میں اس کا خاص اہتمام ہو، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لی، گوگل سے کوئی مسئلہ سرچ کر لیا، جی ہمیں تو انفارمیشن، جی آج کل بہت ماشاءاللہ عام ہوئی ہے، تو انفارمیشن تو ہر جگہ سے لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جو انفارمیشن آپ لیں گے اس کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا۔ بعض ایسی شستہ تقریر ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے نام پر دھوکہ اور فریب دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کر لیا جائے کہ ہمارے معتبر مستند علماء کون ہے، پھر انہی کی بات کو یا انہی کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، سوال ہے